کے وارث ہوتے ہیں، اور نبی اپنے پیچھے دینار اور درہم نہیں چھوڑتا ہے۔ علماء کیا ہے؟ نبی کے وارث ہیں، اور نبی اپنے پیچھے درہم اور دینار نہیں چھوڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا؟ ایک بات میں اور کہوں، شاید آپ کو اچھی نہ لگے، آپ کے سامنے میں یہ بتاؤں کہ علم حاصل کرو، بے وقوفی ہے۔ یہ آپ کی بے وقوفی ہے، میری بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیوں بھائی؟ اب سوال یہ ہے کہ کون سا علم حاصل کیا جائے؟ ہم مولوی ہیں تو ہم کہتے ہیں دینی علم حاصل کیا جائے۔ آپ میں جو ڈاکٹر ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی علم امپورٹنٹ ہے، کوئی وکیل ہوگا وہ کہتا ہے تو ہم وکیل۔ امپورٹنٹ علم، بنیادی علم، وہ علم ہے قرآن و سنت کا علم۔ بس بات ختم۔ نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت کا لفظ اقرا، بھلا اس امت کو کیسے بتایا جائے کہ علم کا مقام کیا ہے؟ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، کہ آج کے اس زمانے میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی سخت ضرورت ہے۔ ابھی آپ نے ایک دو مہینہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ڈیبیٹ دیکھی ہوگی۔ ڈیبیٹ کا موضوع تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ، خدا کے وجود کے بارے میں وہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور فلمی دنیا کا ایک بہت ہی معروف قلمکار، فنکار، نغمہ نگار، ایتھیسٹ اور ملحد محمد جاوید اختر، اور اس طریقے سے مفتی شمائل صاحب ندوی، ان دونوں کے درمیان وہ ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا پر وہ ڈیبیٹ موجود ہے۔ مفتی شمائل صاحب کے جو عقیدے ہیں، جو نظریے ہیں، اور ان کا جو عقیدہ ہے، جو منہج ہے، اس سے قطع نظر، لیکن جن مضبوط دلیلوں کے ساتھ اور قرآن اور حدیث سے چونکہ ان کا مناظرہ نہیں تھا، عقلی دلیلوں کے ساتھ، اور علم کلام، علم منطق اور علم فلسفہ کے جو نئے اصطلاحات تھے، ان کو انگلش زبان میں اور انگلش قالب میں ڈھال کر کے اپنی باتوں کو رکھا تھا، وہ قابل تحسین ہے۔ آج اسی علم کی ضرورت ہے، اسی علم کی ضرورت ہے کہ آپ دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی طرف بھی آئیں، اور عصری علوم میں اتنی مہارت حاصل کر لیں کہ آپ دینی علوم کو اور دینی تمام چیزوں کو، چاہے اسلامیات سے متعلق ہوں، چاہے معاشیات سے متعلق ہوں، چاہے سیاست سے متعلق ہوں، کسی بھی موضوع سے متعلق ہوں، آپ ان کو اچھے انداز میں، اچھے طریقے میں، انگلش زبان میں اپنے مد مقابل کو رکھ سکیں اور اپنی بات کو اس سے بیان کر سکیں۔ آج اسی علم کی ضرورت ہے۔ لہٰذا دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمارے دوسرے معزز مہمان فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد عادل اٹاوی حفظہ اللہ و تولیٰ ہیں۔ ان کا موضوع ہے دینی اور عصری تعلیم ایک سرسری جائزہ، دینی اور دنیاوی تعلیم ایک سرسری جائزہ۔ آپ کا بھی ٹائم آدھا گھنٹہ ہے، میں محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور دینی اور دنیاوی تعلیم ایک سرسری جائزہ اس موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ آپ تشریف لائیں۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اس مجلس کے صدر محترم، اسٹیج پر موجود دیگر علماء اکرام، القلم ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تمام ذمہ داران، آج کے
اس افتتاحی پروگرام میں مجھے جس موضوع پر کچھ بولنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع ہے دینی اور دنیاوی تعلیم ایک سرسری جائزہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اس پروگرام کے علاوہ کوئی پروگرام ہوتا، شادی کا پروگرام ہوتا میرے گھر میں یا کوئی اور پروگرام ہوتا تو شاید اس موسم میں ہرگز شرکت نہ کرتا۔ اس موسم میں سفر کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن میں ان تمام مسائل کو بالائے طاق رکھ کر اس پروگرام کے اندر حاضر ہوا۔ کیوں ہوا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں آج 11 جنوری کا میرا سفر تھا۔ کلکتہ سے آگے جگہ پڑتی ہے کھڑگپور۔ عبد الرحمن صاحب نے میرے پاس فون کیا 11 تاریخ کے حوالے سے۔ میں نے کہا کہ دیکھتا ہوں، میں نے ان کو مکمل جواب نہیں دیا کہ میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، میں دیکھتا ہوں۔ ان کی دعوت کے بعد میں تذبذب میں پڑا، کروں تو کیا کروں؟ جو پروگرام میں 2 مہینے پہلے دے چکا ہوں، جو تاریخ میں 2 مہینے پہلے دے چکا ہوں، اس دن ان کا پروگرام ہے، لیکن میں نے اس پروگرام کو چھوڑا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس پروگرام کے اندر اور بھی علماء ہیں، اس پروگرام کا تعلق ایک دن سے تھا، لیکن آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا تعلق محض ہم سے یا آپ سے نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں سے ہے۔ آج کے پروگرام کا تعلق میری، آپ کی، جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، ہم بھی والدین بنیں گے، ہمارے بھی بچے ہوں گے، ہماری بھی بچیاں ہوں گی، تو ان سب کی یہ مستقبل کا مسئلہ تھا۔ اسی لیے میں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ انسان مال کے لیے بہت محنت کرتا ہے، انسان پیسہ کمانے کے لیے رکشہ بھی چلاتا ہے، سردی کے ٹھنڈے موسم میں وہ محنت بھی کرتا ہے، لیکن وہ پیسہ کمانے کے بعد اس کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ پیسہ کما لیا، اب اس کی حفاظت کرنا ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے یہ آدمی کی حفاظت خود کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں آپ استعمال کریں گے کم ہوتی رہے گی۔ یہ بلب جل رہا ہے، اس کی میعاد کم ہو رہی ہے۔ آپ فون کو یوز کریں، اس کی بیٹری کم ہوتی ہے۔ آپ پیسے کو خرچ کریں، پیسہ کم ہوتا ہے۔ آپ گاڑی چلائیں، پیٹرول کم ہوتا ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی گھٹتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بہت پیارا نکتہ بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تھے ہمیں علم سکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ہمارا احسان ہے، ہم نے تمہارے نفسوں میں ایسے ایک پیغمبر کو بھیجا جو تمہارے دلوں کو صاف کرے، ہماری قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سکھائے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ جو تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، کتاب کا اور حکمت کا علم دے۔ تو ہمارے نبی دنیا کے اندر کس لیے آئے؟ علم کے لیے، علم سکھانے کے لیے، حکمت کے لیے۔ ہمارے نبی دنیا کے اندر آئے جہالت سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف آئے۔ ہمارے نبی آئے کہ شرک کے اندھیرے سے نکال کر توحید کی شمع کی طرف لے کر کے جائیں۔ تو ہمارے نبی دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں۔ آپ جب جدہ سے مکہ آئیں گے تو بیچ میں ایک پہاڑ پڑتا ہے، اس پہاڑ کا نام ہے نور، جبل نور۔ اور آپ جیسے ہی خانہ کعبہ کا بوسہ لے کر پھریں گے وہ پہاڑ سامنے نظر آئے گا۔ اس پہاڑ کے اوپر ایک کیو تھی، ایک غار ہے چھوٹی سی، اس غار کو کہتے ہیں حرا، غار حرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنائے گئے تھے تب سے آپ اس غار کے اندر جا کے عبادت کرتے ہو، جیسی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا آپ عبادت کرتے تھے۔
آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ کھانا ستو وغیرہ لے کر کے چلی جاتی تھی. تو آپ غار کے اندر ہیں، ایک فرشتہ آیا، اور فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ، اس کا نام تھا جبریل، آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، پڑھو. آپ سے کہا اقرا، پڑھو. آپ پڑھے ہوئے تو تھے نہیں، آپ کا کوئی استاد تھا نہیں، آپ نے علم حاصل نہیں کیا. اللہ کے نبی نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی کے پاس کسی مسئلے کو لے کر کے علم نہیں ہے تو اس مسئلے کا جواب نہ دے، جتنا علم ہے اتنا جواب دے. اور آپ کو کسی مسئلے کا علم نہیں، آپ جواب دے دیں اور جواب صحیح بھی ہو جائے تب بھی آپ گنہگار ہیں. کیوں؟ آپ نے بغیر علم کے جواب دیا ہے، آپ نے بغیر علم کے جواب دیا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے اتنا تیز اللہ کے نبی کو دبایا کہ آپ کی جو جان تھی وہ انتہا کو پہنچ گئی. اس نے دوسری مرتبہ کہا اقرا، پڑھو. آپ نے پھر وہی جواب ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے تیسری مرتبہ کہا اقرا، پڑھو. آپ نے پھر یہی جواب ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اور یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. اور میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں، ان 5 آیتوں کے اندر 2 بار تو اقرا ہے، پڑھو، 3 بار علم ہے اور 1 بار قلم ہے. ان 5 آیتوں کا موضوع ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو اللہ کے نام سے. ایک بات میں اور کہوں، شاید آپ کو اچھی نہ لگے، آپ کے سامنے میں یہ بتاؤں کہ علم حاصل کرو، بے وقوفی ہے. یہ آپ کی بے وقوفی ہے، میری بھی ہے. آپ کہیں گے کیوں بھائی؟ اچھی ایک بات بتاؤ، مچھلی کو تیرنا سکھایا جاتا ہے کیا؟ نہیں. کیا مدھو مکھی کو یہ بتایا جائے گا شہد کیسے بنایا جاتا ہے؟ نہیں. کیا سانپ کو بتایا جائے گا کہ زہر کیسے پیدا کیا جاتا ہے منہ کے اندر؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مچھلی کے فطرت کے اندر تیرنا ہے، سانپ کی فطرت کے اندر زہر ہے، اور اسی طریقے سے مدھو مکھی کی فطرت کے اندر یہ علم ہے کہ شہد، پھولوں سے رس کلیکٹ کر کے شہد کیسے بنانا ہے. اللہ نے ہماری فطرت کے اندر، مسلمانوں کی فطرت کے اندر علم رکھا ہے. جس نبی کے اوپر نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت کا لفظ اقرا، بھلا اس امت کو کیسے بتایا جائے کہ علم کا مقام کیا ہے؟ اس کو تو آٹومیٹک پتا ہونا چاہیے کہ پڑھنا لکھنا علم کتنی عظیم چیز ہے. تو ہمارے نبی کو جو سب سے پہلا حکم تھا وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو. ایک نقطہ اور بتاؤں میں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم سب سے بہترین مخلوق ہیں. اور کتنی بہترین؟ ارے انسان تو شیر کو سدھا لیتا ہے، ٹرینڈ کر لیتا ہے. دیکھا ہے آپ نے سرکس کے اندر آدمی لاٹھی چلاتا ہے، شیر ناچتا ہے، چیتا ناچتا ہے. آدمی شیر کو بھی سدھا لیتا ہے، چیتے کو سدھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس کے علم کی وجہ سے بنایا ہے. سورہ بقرہ میں نے پہلی رکعت میں مغرب میں یہ آیت پڑھی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تمام چیزوں کے فرشتوں سے کہا تم بتاؤ. فرشتوں نے کہا اللہ ہمیں اتنا معلوم ہے جتنا تو نے بتایا ہے. اللہ نے آدم سے کہا کہ آپ بتاؤ. حضرت آدم نے تمام چیزوں کے نام بتائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا آدم کے علم کی بنیاد پر. یہ علم ہے. اسی طریقے سے علم اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی قیمتی چیز ہے. جنگ بدر کے اندر 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 کو گرفتار کیا گیا. اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ حضرت عمر کی رائے تھی کہ قتل کر دیا جائے، جبکہ ان کی رائے وہی تھی، اللہ کا فیصلہ بھی وہی تھا کہ قتل کیا جائے. لیکن حضرت ابو بکر نے رائے دی کہ اللہ کے نبی ان کو پیسہ وغیرہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، اور جن کو فدیہ دینے کی طاقت نہ ہو وہ مدینہ کے اتنے بچوں کو پڑھائیں. آپ جانتے ہو اللہ کے نبی کو کس کا مشورہ پسند آیا؟ اللہ کے نبی کو حضرت عمر کا مشورہ پسند نہیں آیا جنہوں نے مشورہ یہ دیا تھا قتل کر دیا جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پسند آیا کہ جن کے پاس پیسہ ہو پیسہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یا وہ مدینہ کے اتنے بچوں کو
تو علم ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون سا علم حاصل کیا جائے. ہم مولوی ہیں تو ہم کہتے ہیں دینی علم حاصل کیا جائے. آپ میں جو ڈاکٹر ہوں گے وہ کہتے ہیں کوئی دنیاوی علم امپورٹنٹ ہے. کوئی وکیل ہوگا وہ کہتے تو ہم وکیل بیکار میں بن گئے. نہیں، دینی علم تو ہمیں حاصل کرنا ہے, دنیاوی علم بھی ہمیں حاصل کرنا ہے. اور ہم جو اس ملک کے اندر پیچھے ہیں, وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی علم ہمارے اندر نہیں رہا ہے. آج ہم جو زوال کے شکار ہیں ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے آج ہم دنیاوی علم سے کورے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے, اصل علم, امپورٹنٹ علم, بنیادی علم, وہ علم ہے قرآن و سنت کا علم. بس بات ختم. وہ علم قرآن و سنت کا علم ہے. آپ کی دلیلیں کیا ہیں, آپ کی لاجک کیا ہے, آپ بہت اچھا بولتے ہوں گے, پر یاد رکھیے جو قرآن نے کہہ دیا, جو سنت نے کہہ دیا, وہ حرف آخر ہے. اس کے آگے نہ تو آپ کی عقلوں کی کوئی حیثیت, نہ آپ کی زبانوں کی کوئی حیثیت, نہ آپ کی چرب زبانی کی کوئی حیثیت. قرآن و حدیث نے جو کہہ دیا, جو علم حقیقی علم ہے وہ ہے. بات ختم. اب میں آپ کو بتاؤں اصل علم کون سا ہے. میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں پڑھوں گا. 3 حدیثیں. پہلی حدیث, اللہ کے نبی فرماتے جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. کیا ہے اس میں؟ صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ, او علم ينتفع به, نفع بخش علم. بس میرا موضوع جو ہے وہ علم ہے, نفع بخش علم. اب دوسری حدیث دیکھو, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. جو آدمی علم کی تلاش میں نکلا, آپ یہاں جو بیٹھے ہیں علم کے لیے آئے. کس لیے آئے ہیں؟ علم کے لیے. اور کیا ہے بھائی, یہاں کیا بٹ رہا ہے؟ علم ہی تو ہے جو ہے. اللہ کے نبی فرماتے جو آدمی علم کے لیے نکلے, اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. کائنات کی مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں, یہاں تک کہ جو پانی کی مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اب جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں اور نبی اپنے پیچھے دینار اور درہم نہیں چھوڑتا ہے. علماء کیا ہے؟ نبی کے وارث ہیں اور نبی اپنے پیچھے درہم اور دینار نہیں چھوڑتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نبی نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا؟ تو جواب اللہ کے نبی نے دیا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما, میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اس کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. پتہ یہ چلا کہ اصل علم کیا ہے؟ قرآن و سنت کا علم. مگر ہاں, قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت پڑے وہ تمام کے تمام علوم دینی علوم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ملکوں سے جو لیٹر آتے تھے, مصر کی الگ زبان تھی, عراق کی الگ زبان تھی, فارس کی الگ تھی, تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا, زید بن ثابت سے, کہ تم فلاں ملک کی زبان سیکھ لو, لیٹر آتے مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. اس صحابی نے 17 دن کے اندر وہ زبان سیکھی. معلوم یہ چلا کہ دین کے لیے جو بھی علم کی ضرورت ہو وہ تمام کے تمام علوم بھی دینی علم کے اندر شامل ہیں. تو جو اصل علم ہے وہ علم قرآن کا علم ہے, جو اصل علم ہے وہ علم سنت کا علم. جو توحید جان گیا وہ سب کچھ جان گیا, اور جس توحید نہ جان پایا, جو اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو پایا, جو اپنے رب کو نہ جان پایا, وہ کیمبرج اور آکسفورڈ سے ڈگری لے کر کے آ جائے, لیکن وہ میرے بھائیوں اندھیرے, جہالت کے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے. تو سب سے اہم علم کس کا ہے؟ توحید کا, عقیدے کا, سنت کا. یہ علم آ جائے تو کیا کہنا. ہاں, اس کے بعد آپ کا دنیاوی تعلیم کا سفر شروع ہونا چاہیے. اور بات آئی کہ دین کا علم اور دنیا, کون سا علم بہتر ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جانوروں کی کوالٹیاں رکھی ہیں. انسان کے اندر جانوروں کی کوالٹیاں ہیں, لیکن ان کوالٹیوں کو, جو ان چیزوں کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ دینی علم ہے. آدمی کے بعد دنیاوی علم ہو تو وہ شراب کو شراب نہیں پیتا ہے. کبھی دیکھا کسی بیئر بار میں کدے میں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے؟ نہیں بیٹھتے. کیوں بھائی؟ انسان تو وہ بھی ہے,
من تو ان کا بھی کرتا ہے، لیکن دینی علم کی برکت ہے کہ عالم بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، جبکہ دنیاوی عالم وہ بڑے گناہوں سے بہت مشکل سے بچ پاتا ہے۔ جس کے پاس دین کا علم ہوگا وہ شراب کو شراب سمجھے گا، اور جس کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا وہ شراب کو حرام نہیں سمجھے گا، وہ زنا کو زنا نہیں سمجھے گا، وہ سود کو سود نہیں سمجھے گا، وہ انٹرسٹ کو انٹرسٹ نہیں سمجھے گا، وہ بہن بھائی سب کی جائیداد کھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ فائدہ ہے دین کے علم کا کہ آدمی کے گمراہ ہونے کا ریشیو کم ہے، جبکہ جو اس کے پاس دنیاوی علم ہوتا ہے اس کے گمراہ ہونے کا ریشیو دینی علماء کے مقابلے زیادہ ہے۔ تو یہ فائدہ ہے دینی علم کا۔ اچھا، یہ میں اس لیے لکھ کے لایا ہوں کوئی چیز بھول نہ جاؤں، آپ ہی مت سمجھیے کوئی آتا جاتا نہیں۔ ہمارے ایک مزاج اور ہے، جو پرچے پہ لکھ کے لائے ہے نا، پرچہ دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے فائدے کوئی بات نہ نکل جائے، مجھے تو آتا ہے تبھی تو میں لکھ کے لایا ہوں، یہ آپ کے لیے لایا ہوں تاکہ آپ کا پروفٹ نہ میرے ذہن سے نہ نکل جائے، تو بہرحال۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ علم آپ نے حاصل کر لیا بس نہیں، اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہے تو پھر اس علم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ عمل بھی ہونا چاہیے اور علم، اور آپ کے پاس علم ہے عمل نہیں تو اللہ کا غصہ آپ کے اوپر نازل ہوگا۔ ہم اور آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اخیر میں جو آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، اور ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ کون؟ یہودی۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کا غصہ نازل ہوا، اور عیسائیوں کے پاس عمل بہت زیادہ تھا، علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ وہ گمراہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کے حق پر رہنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کون سا علم ہے؟ کیا علم ہے آج؟ آپ کا جمع غفیر ہے، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، قطعاً نہیں ہوں میں اس سے مطمئن۔ علماء آئے، آپ لوگ چند لوگ آئے، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ کیوں مطمئن نہیں ہوں میں آپ سے؟ مشاعرے میں کتنے لوگ تھے جماعت کے؟ اس سے زیادہ ہوں گے ماشاءاللہ، نوجوان بھی ہوں گے، لیکن یہاں نہیں آتے۔ کیوں؟ دینی بیداری نہیں۔ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ نماز کا مطلب ہی نہیں پتا ہے۔ نماز یہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا۔ آدمی نماز کا، سورہ فاتحہ کا مطلب جان جائے، اس کو مزہ آ جائے نماز کے اندر۔ سب سے زیادہ مزہ اگر کسی چیز میں آتا ہے تو وہ نماز میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، کہا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، میں اس سے اتوکل علیہ ٹیک لگا لیتا ہوں، واهش بها على غنمي جانوروں کے لیے چارہ جھاڑ لیتا ہوں، ولي فيها مآرب اخرى اللہ میں اس سے اور بھی کام لے لیتا ہوں۔ سوال کیا تھا کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دینا چاہیے تھا اللہ لاٹھی ہے بس، لیکن اس کے آگے بھی کہہ رہا اللہ میں چارہ بھی جھاڑ لیتا، ٹیک بھی۔ اللہ سے بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کو اور زیادہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ کاش ہمیں سورہ فاتحہ کا مطلب پتا ہوتا تو ہمیں بھی نمازوں کے اندر لطف آتا، ہمیں بھی نمازوں کے اندر مزہ آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا پڑھے ہوئے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پڑھے ہوئے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک کتا ہے روڈ پر، گلی پر جو ہے، اگر وہ کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو کتنے مرتبہ دھونا ہے؟ کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ دھونا ہے؟ یہ کتا جو گلی میں پھر رہا ہے، گندا سندا گندگی کھا رہا ہے، یہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبہ اس کو دھونا، پہلا یا آخری مرتبہ مٹی سے یا صابن سے۔ لیکن ایک کتا اور ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ٹرینڈڈ ڈاگ، جو پولیس والوں کے پاس اور فوجی وغیرہ کے پاس ہوتا ہے۔ عربی کے اندر کہتے ہیں کلب معلم۔ ابھی آپ نے یہ سن لیا کہ کوئی کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبہ دھونا، پہلا یا آخری مرتبہ مٹی سے دھونا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کتا ہے جو ٹرینڈڈ ہے، جس کو سدھایا گیا ہے، اگر وہ شکار کرے، بسم اللہ کہہ کے آپ نے چھوڑا ہے، اور شکار کرتے میں شکار مر بھی جائے، تب بھی اس کا شکار کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے۔ یہ فرق کس بات کا ہے؟ پڑھے ہونے کا۔ یہ پڑھا ہوا نہیں ہے، سیکھا ہوا نہیں ہے، اور یہ والا کتا سیکھا ہوا ہے۔
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ ایمان والے اور علم والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ آپ سب سامنے بیٹھے کیوں بھائی؟ یہ کرسیوں میں کیوں نہیں بیٹھے ہو؟ بیٹھنا چاہیے آپ کو یہاں کرسی پہ۔ میں کھڑا ہوں، میں کیوں کھڑا ہوں؟ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہے اور وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ ابھی عشاء کی نماز میں مولانا صاحب کل نماز پڑھائیں گے، یہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، آپ پیچھے کیوں کھڑے ہوں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے، آپ کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں اور علم والے ہوتے ہیں۔ اور علم کا کیا فائدہ ہے؟ دینی علم کا۔ آدمی کے پاس اگر دینی علم ہوگا اس کے گمراہ ہونے کے چانسز کم ہیں، اور جس کے پاس دینی علم نہیں ہے، دنیاوی علم ہے، اس کے گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ایک شخص ہے شکیل بن حنیف نام کا، اس نے پہلے مہدویت کا دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، اب اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہ اورنگ آباد مہاراشٹرا کے اندر اس کا مرکز ہے۔ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سانسیں تھام کے سنو، اس کے جو فالوور ہیں، اس کے جو پیروکار ہیں، اس کی اتباع کرنے والے وہ نوجوان ہیں جو یونیورسٹیز میں اور کالجز میں پڑھتے تھے۔ کون لوگ ہیں؟ جو یونیورسٹیز میں اور کالجوں میں پڑھتے تھے۔ کیوں وہ اس کے شکنجے میں آ گئے؟ وجہ ایک ہے، ان کے پاس دینی علم نہیں۔ یہ دور فتنوں کا ہے۔ آج فتنے یہ آپ کے موبائلوں میں ہے۔ آج یوٹیوب کھولے، کوئی بھی کیسا بھی بد دین کے نام پر داڑھی اور ٹوپی لے کر کے کچھ بھی بتانے لگے، اور آپ اس میں ہاں بھر لیں، آپ اس کو صحیح مان لیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے اندر دین کی تعلیم نہیں۔ اگر دین کی تعلیم ہوگی تو آپ فرق کر لیں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ صحیح راستے پر لے جا رہا ہے، غلط راستے پر اس نے جو بتایا قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں سخت ضرورت ہے آج ہمارے اندر دین کی تعلیم ہو۔ اور میں ایک جملہ دے کر کے جا رہا ہوں، اگر رکھنا چاہو تو اپنے ذہنوں کے اندر رکھ لینا۔ ڈاکٹر، میڈیکل، دنیاوی تعلیم آپ کو دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے، لیکن دینی تعلیم آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ تو ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ دنیاوی تعلیم کا انکار نہیں ہے، لیکن جو ہماری پرائورٹی ہونی چاہیے، جو ہمارے لیے بنیاد ہے، وہ ہماری دین کی تعلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عابد پر، ایک عبادت کرنے والا، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، نماز پڑھتا ہے، ایک عالم کی فضیلت اس کے اوپر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ لیکن علم کیا ہے؟ سب سے پہلا علم توحید کا علم، سب سے پہلا علم سنت کا علم، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھوں پھر بات ختم کروں۔ یہ آیت بہت اہم ہے، میں اس سے جو ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں، علموا انفسکم واہلیکم، اگر تمہیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو خود بھی علم حاصل کرو اور اپنے گھر والوں کو علم حاصل کرواؤ، تبھی تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ آپ کا بچہ چھوٹا سا ہے 8-10 سال کا، اور وہ کہے مجھے موٹر سائیکل چاہیے، آپ کو پتا بھی اس روڈ سے نکلے گا پربیا ٹولے والے سے، بہت گاڑیاں آتی ہیں، ٹریفک ہوتا ہے، اور میرے بچے کو چلانا نہیں آتی، آپ ایمان سے بتائیے کہ آپ اپنے بچے کو بائک دے دیں گے؟ لے میرے بچے بائک نہیں دیں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے چلانا نہیں آتی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ آپ کا بچہ بغیر علم کے نکلا ہے، فتنوں کا ٹریفک ہے، برائیوں کا بازار گرم ہے، اور آپ کے بچے کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں پتا ہے، تو آپ کے بچے کا کسی نہ کسی فتنے سے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ دین کی تعلیم۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہمارے یہاں جو ادارے قائم ہو رہے ہیں، خصوصاً دین کے حوالے سے، دین کی تعلیم کے حوالے سے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اداروں کا زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ مالی تعاون ہو سکے مالی تعاون کریں،
مشورے کے ذریعے کر سکتے تو مشورے کے ذریعے کریں, اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم دعائے خیر ہی کر دو, دعائے خیر کے ذریعے مدد کرو. اور یہ بھی یاد رکھیے, تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. جب جاگ جاؤ تب سویرا, جب توفیق مل جائے تب کوشش کرو. آپ کو میں بتاؤں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ 47 سال کی عمر میں اسلام لے کر کے آئے. کتنے سال کی عمر میں؟ اس سے اور زیادہ حیرت کی بات میں آپ کو آگے بتاؤں گا, آپ حیران رہ جائیں گے. 15 سال کی عمر میں گھر سے نکلے, اور گھر اپنے وقت کا ان کا باپ جو تھا وہ متولی تھا آتش کدا کا, کوئی کمی نہیں کھانے کی پینے کی. 15 سال کی عمر میں گھر سے نکلے اور 47 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. 32 سال تک تڑپتے رہے. ایران سے کہاں گئے, ایران سے مختلف جگہوں کا سفر کیا, موصل گئے, اموریا گئے, اسی طریقے سے شام گئے, سیریا گئے, اور پھر اموریا سے جب مکہ عرب آئے تو وادی القریٰ میں بیچ دیا گیا. اس کے بعد مدینہ گئے. تو 47 سال کی عمر میں 32 سال بھٹکنے کے بعد حضرت سلمان فارسی نے اسلام قبول کیا. اور حیرت کی بات سنو گے, دل تھام کے سننا, آزاد ہو گئے. غلام تھے یہ شمعون یہودی کے, آزاد ہو گئے. کسی نے کہا بھائی میرا مکان لے لو, رہنے لگو. کسی نے کہا کہ میرے کاروبار میں شریک ہو جاؤ. حضرت سلمان نے کاروبار کا راستہ نہیں چنا. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے گھر میں جا کر کے آرام نہیں کیا, بلکہ کہا کہ تم سب کا شکریہ جو مجھے گھر دینے کے لیے تیار ہیں, تم سب کا شکریہ جو مجھے کاروبار میں شریک کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن میں صفہ جانا چاہتا ہوں. کون سا صفہ؟ جہاں اللہ کے نبی پڑھایا کرتے تھے, صحابہ پڑھا کرتے تھے. حضرت سلمان نے جو راستہ سنا وہ بھی تعلیم کا راستہ تھا. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کی نظر تعلیم پر رہتی تھی, صحابہ کی نظر نبی کی حدیثوں پر رہتی تھی, صحابہ قرآن کی آیتوں کو یاد کرتے تھے. اور مسلمانوں یاد رکھو, تم دینی تعلیم, تم دنیاوی تعلیم سے دنیا کے اندر تو کامیاب ہو جاؤ گے, لیکن اگر اخروی تعلیم نہیں ہوگی اور آخرت کا علم نہیں ہوگا, اللہ کی معرفت نہیں ہوگی, تو پھر تم آخرت کے معاملے میں تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مددگار ہے. تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ. مجھے علی میاں ندوی صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ایک روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ, قرآن کا حافظ بناؤ, حدیثوں کا عالم بناؤ. اگر یہ علم آ جائے, ارے بچہ تو جیل کے اندر سے نکل جائے, جیل کے اندر سے, وکیل ہو نہ ہو, جج ہو اپنا نہ ہو, اگر علم ہو جیل کے اندر سے. حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ جیل میں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ. ایک کو سولی پہ چڑھا دیا گیا, ایک کو چھوڑ دیا گیا, اور جس کو چھوڑا گیا تھا حضرت یوسف نے اس سے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, اور شیطان نے اس کو بھلا دیا. کئی سالوں کے بعد اس کو یاد آیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, کئی سال جیل کے اندر رہے. تو بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب کیا تھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, 7 بالیاں تر و تازہ ہیں, 7 بالیاں خشک ہیں. درباریوں سے کہا خواب کی تعبیر, قالوا اضغاث احلام, نہیں پتا ہے یہ نفسانی خواب ہے. وہ جو جیل سے آزاد ہوا تھا اس نے کہا کہ بادشاہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس خواب کی تعبیر پتہ کر کے لاؤں. کہا بتائیے کیا ہے. یہ گیا حضرت یوسف کے پاس. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات 8 یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات, کہ 7 بالیاں تر و تازہ ہیں, 7 بالیاں خشک ہیں, 7 موٹی گایوں کو پتلی گائیں کھا رہی ہیں. اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اور حضرت یوسف نے کیا پیاری خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال جو آئیں گے اس میں غلہ ہوگا, اس کو جمع کرنا, اور 7 سال کے بعد جو 7 سال آئیں گے اس میں غلہ نہیں ہوگا, قحط پڑے گا, لہٰذا اس کو جمع کر لو آگے 7 سالوں کے لیے. اور پورا ملک قحط سے بچ گیا. اور پھر بادشاہ نے ان کو صحیح سلامت جیل سے نکالا. علم آ جائے, اللہ کی معرفت آ جائے, ارے آدمی تو سمندر سے نکل جائے. حضرت یونس علیہ السلام کہاں ہے؟ دریا میں, اور دعا کرتے ہیں کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جانتے تھے کہ بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو دریا کے کنارے ڈال دے. تو میرے بھائیوں, باتیں تو بہت ہیں اور میں بہت باتیں لکھ کے لایا تھا, لیکن چونکہ صرف آدھے گھنٹے کا وقت ہے تو میں اپنے وقت سے آگے نہیں بڑھوں گا. بس
فارسی کے اندر ایک مقولہ ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شعر عربی کے اندر پھر بات ختم کرتا ہوں، لیس الجمال باثواب تزیننا فان الجمال جمال العلم والادب. تمہارے اچھے کپڑے آ جائیں، تمہارا اچھا لباس ہو، یہ خوبصورتی نہیں ہے، یہ حسن نہیں ہے. اصل حسن، اصل خوبصورتی علم کی اور ادب کی خوبصورتی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں، دینی اور دنیاوی تعلیم ایک سرسری جائزہ. بس اخیر میں وہی جملہ دہراؤں گا کہ دنیاوی تعلیم آپ کو دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے، دنیا کی بیماریوں سے بچا سکتی ہے، لیکن دین کی تعلیم آپ کو آخرت کے اور جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ بھی دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ ہدایت دینے کے بعد، اے اللہ توفیق دینے کے بعد اب ہمارے دلوں کو نہ پھیر دینا، ہمارے دلوں کو پلٹ نہ دینا. آپ یہاں آئے، ابھی جذبہ ہوگا، کافی ہوگا، لیکن ہوتا یہ مسجد کے باہر جذبہ ختم. یہ دعا کریں اللہ جو جذبہ ہے وہ جذبہ ہمیشہ برقرار رہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے. جب تک زندہ رہے توحید پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.